اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، خلفاء حضرات اور پیر بھائی اور پیر بہنیں، سب کا شکریہ جنہوں نے اتنی نورانی محفل میں ہمیں بلا کر ہماری بخشش کا سامان پیدا کیا۔ معزز حاضرین، دین سارے کا سارا ادب مصطفیٰ ہے، دین سارے کا سارا میرے نبی کے گرد ہی گھومتا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دین کی چھت ہے، دین کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، اور بنیاد کے نیچے بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ادب مصطفیٰ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ظاہر کا تقویٰ ہے، بدن کا تقویٰ ہے، دل کا تقویٰ، باطن کا تقویٰ ادب مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پورا زور دیتا ہے کہ حضور نبی کریم کا ادب کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے آداب سکھاتا ہے، کیسے حضور کریم کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے واپس آنا ہے، یہ سارے آداب اللہ ہمیں سکھاتا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ میرے نبی کی تعظیم کا خیال کیسے رکھتا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عربی کا ایک لفظ ہے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے رعایت فرما دیں۔ تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رعایت فرما دیں۔ لیکن یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر کہنا شروع کر دیا، وہ اس کی آئین کو لمبا کر دیتے تھے، جس سے ان کی زبان میں بن جاتا تھا نعوذ باللہ چرواہا۔ حالانکہ صحابہ کرام تو عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرما دیں، لیکن وہ یہودی وہ گستاخی کی نیت سے یہ لفظ بولتے تھے۔ تو ایسا لفظ جس کے بولنے میں شک پڑ جائے، گستاخی کا شبہ ہو، اللہ میرے نبی کی تعظیم کا اتنا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ لفظ بولنے سے منع فرما دیتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو انہیں رائنا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، واسمعوا، اور خاموش رہا کرو ان کی بارگاہ میں، انہیں غور سے سنا کرو تاکہ انہیں کوئی بات دوبارہ دہرانی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ لفظ گستاخی کے لیے بولا ہے وہ سب کافر ہو چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ صحابی کی کیا شان ہے کہ کسی زمانے کے 70,000 غوث ہوں، ان کی عظمت کو جمع کر لو، صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ اور صحابہ کا امام کون ہے؟ صدیق اکبر۔
اشرا مبشرہ میں نمبر 1 صدیق اکبر، نمبر 2 فاروق اعظم، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی آواز نبی کریم کی بارگاہ میں اونچی ہو گئی تو اللہ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ان کے حضور چلا کر اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہارا شعور بھی ختم ہو جائے۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے ساری زندگی کی کمائی تیری لٹ جائے گی، شعور ختم ہو جائے گا۔ یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ادب کیا پھر میرے نبی کا، انہوں نے اتنا آہستہ بولنا شروع کر دیا کہ نبی کریم کو ان کی آوازوں کا سننا مشکل ہو گیا، اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لی۔ تو جب میرے نبی کی تعظیم کی تو اللہ نے کسی نام سے نوازا، اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں نبی کریم کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرات واجر عظیم، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل تقوی کے لیے پرکھے جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ خاموش ہے دل، قلندر لاہوری فرماتے ہیں خاموش ہے دل، بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے نبی کا ادب کیا تو اللہ نے فرمایا یہ متقی ہیں، ان کے دل میں نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں۔ اب جو بندہ کوئی صدیق اکبر کو فاسق کہے، عمر فاروق کو فاسق کہے، وہ تو قرآن کا انکاری ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے لہم مغفرات واجر عظیم، میں نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بخشش ایسے ہی یقینی ہے جیسے رب کا ایک ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولید بن مغیرہ تھا، یہ قرآن مجید ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اس نے اپنے کافر ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے یہ جو مسلمان نبی کے پیچھے لگے ہوئے یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ تو جب یہ بات نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ میں تو ہر لمحہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، میں نے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جاتا ہوں، تو یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ حالانکہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے رکھن والا۔ وہ غفار ہے، ستار ہے، تیرے اور میرے عیبوں پہ پردے کج دیتا ہے۔ لیکن جب ولید بن مغیرہ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم نازل فرما دی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی شان بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا والقلم وما یسطرون، مجھے اس قلم کی قسم اور اس کے لکھنے کی قسم، یعنی ساری کائنات کو بنانے کی قسم، ما انتا بنعمتی ربی کا بھی مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ پھر فرمایا میں ساری کائنات کا رب ہو کے، میں ساری کائنات کا خالق ہو کے کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کے اخلاق سب سے بلند ہیں۔ پھر اس گستاخ کے عیب گنانا شروع کر دیے۔ یہ حافظ ظفر صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنائے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹا ہے،
یہ بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، یہ ادھر ادھر کی لگانے والا ہے، یہ جھوٹی امیدیں دلانے والا ہے، یہ سخت دل ہے۔ ہماری آیتوں کو کہتا ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں، ہم اس کی سور سی تھوتنی کو داغ دیں گے۔ پھر اللہ نے چوٹ لگائی، اللہ نے فرمایا تیری اصل میں خطا ہے، یعنی تو حرام کا ہے۔ کتنا بڑا عیب تھا جو اللہ نے اس کا چھپائے رکھا۔ جب اس نے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے سب کے سامنے بیان کر دی۔ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے میرے متعلق باتیں کی ہیں، باقی باتیں تو میں جانتا ہوں وہ سچی ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں، لیکن یہ بات تو جانتی ہے میں حرام کا ہوں کہ حلال کا۔ اپنی ماں کی گردن پہ انگوٹھا رکھ دیا۔ ماں کہتی ہے میں نے تجھے جنم دیا ہے، تیری پرورش کی ہے، تجھے مجھ پہ یقین نہیں؟ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے نہیں مجھے تجھ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کا نبی سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ماں کہتی ہے سن لے تو زنا کی پیداوار ہے، تو جو گستاخی کرتا ہے میرے نبی کی شان میں اس دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی حضور نبی کریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے یہ فرانس والوں نے کی، انڈیا والوں نے کی، ان کے بارے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينًا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ وہ تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے، جب اس کے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور عذاب مہینہ کیا ہے؟ ذلت کا عذاب۔ ذلت کے عذاب 3 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ ان گستاخوں کو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اسی صورت میں آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا وَأُخِذُوا قُتِّلُوا تَقْتِيلًا، پھٹکارے ہوئے لوگ جہاں کہیں ملے پکڑے جائیں انہیں گن گن کے قتل کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مزید واضح فرما دیا، آیت نمبر 62 سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی دستور رہا ہے، یہی طریقہ رہا ہے جو اس سے پہلے گستاخ گزر چکے ہیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے محبوب آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا محبوب ازل سے لے کے ابد تک جو بھی میرے نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا میں اسے واصل جہنم کر دوں گا، اسے نشان عبرت بنا دوں گا۔ اور حدیث پاک ہے نبی کریم نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم نے اپنا موئے مبارک بال مبارک ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے موئے مبارک کی بے ادبی کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، خوشبو ہی نہیں سونگھ سکتا۔ اور حضور کریم کے موئے مبارک کی کیا شان ہے، تیرے میرے بھی بال ٹوٹتے ہیں وہ حرام ہیں، لیکن میرے نبی کے موئے مبارک پاک ہیں اور وہ بڑھتے ہیں۔ آستانہ عالیہ پر موئے مبارک کی زیارت کروائی گئی تھی، تو جب یہ نعت خان سرور صاحب کلیم صاحب نعتیں پڑھتے تھے تو وہ موئے مبارک نبی کریم کے جھومتے تھے۔
حضور کی نعتیں سن کر میرے نبی کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں. اور ایک موئے مبارک کی کتنی عظمت ہے. حضور نبی کریم معراج پہ تشریف لے گئے. آپ نے عرض کیا یا اللہ تو نے جبریل امین کو 1,00,000 پر عطا فرما دیے ہیں. اگر وہ ایک پر پھیلا دیتا ہے سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ جاتا ہے, صرف ایک پر. اگر دوسرا پر پھیلا دیتا ہے سدرۃ المنتہا سے آسمان زمین سے سدرۃ المنتہا تک چلا جاتا ہے. اگر سارے پر پھیلا دیتا ہے ساری کائنات پہ چھا جاتا ہے. یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب جبریل امین کے پروں سے کسی کو کچھ ملتا نہیں. میں نے تمہیں 6,00,000 زلفیں عطا فرمائی. 6,00,000 یہ زلفیں نبی کریم کی. اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے. محبوب ہو تو ایسا, محب ہو تو ایسا. فرمایا اگر حشر کے دن تو اپنے کسوہ شفاعت اپنی زلفوں کو بکھیر دے گا تیری ساری امت, تیری ساری گناہگار امت تیری زلفوں کی چھاؤں کے نیچے آ جائے گی. سبحان اللہ. جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا. پھر اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ایک بال مبارک کی اتنی عظمت ہے اس کے صدقے میں تیرے 6,00,000 گناہگار امتیوں کو بخش دوں گا. پھر فرمایا محبوب چھوڑو حساب کتاب کو بلکہ میں تیرے ایک بال کے صدقے تیری ساری امت کو بخش دوں گا. عروج کسی شاعر نے لکھا تھا عروج حسن سے آگے میری سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میری سرکار کے گیسو. اور مرشد کریم نے اسے بدل دیا فرمایا کمال حسن سے آگے میری سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میری سرکار کے گیسو. جبریل امین کے پر چاہیے کہ نبی کریم کا موئے مبارک. خالد بن ولید بہت بڑا جرنیل. نبی کریم نے فرمایا یہ سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے, کبھی جنگ نہیں آ رہا. جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی اس کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا. اس میں 1,200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 25,000 سے 30,000 گستاخ واصل جہنم ہوئے تھے. مسیلمہ کذاب کا خاتمہ اسی جنگ میں ہوا تھا. اس کا سپہ سالار خالد بن ولید. اے خالد بن ولید تو نے یہ عظمت کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو اللہ کا شیر ہے, تو کبھی جنگ نہیں ہارا. تو خالد بن ولید فرماتے ہیں میری فتوحات کا راز, میری عظمت کا راز, میری بلندی کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں نبی کریم کے 2 موئے مبارک سلوا کے رکھ لیے ہیں. جب میں وہ ٹوپی پہنتا تو مجھے فتح ہو جاتی ہے. گل ساری کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے, حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. کون دیتا ہے وہ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو غور کریں کہ موئے مبارک حضور نبی کریم کے جسم اقدس کا 1,00,000واں حصہ ہے, 1,00,000واں. اگر کوئی گستاخ اس کی بے ادبی کرے گا اللہ اسے نشان عبرت بنا دے گا. تو جو براہ راست ذات مصطفیٰ کو تکلیف دے گا, دل انور کو تکلیف دے گا, اس کے تو عذاب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک آج کل بڑے مسئلے بناتے ہیں لوگ, جی حکومت ہے, حکومت ایکشن لے گی, ادارے ہیں, پولیس کا کام ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں, وہ ایکشن لیں گی. تمہارا کام نہیں ہے گستاخوں کو مارنا. تو آپ کے سامنے فاروق اعظم کا طرز عمل رکھ دیتے ہیں, آپ فیصلہ کر لیں کہ کون ٹھیک ہے. ایک منافق کا اور ایک یہودی کا, بظاہر وہ مسلمان تھا, پانی کے پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا. تو وہ فیصلہ حضور کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا. حضور نبی کریم نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا دیا. لیکن وہ مسلمان کہتا ہے میں یہ فیصلہ نہیں مانتا, میں فاروق اعظم سے فیصلہ کرواؤں گا. سپریم کورٹ سے آگے کہتا ہائی کورٹ سے فیصلہ کرواؤں گا.
تو اس یہودی نے کہا وہ عمر بھی تو انہیں کا غلام ہے. کہتا نہیں میں نہیں یہ فیصلہ مانتا, عمر بڑا انصاف کرتا ہے. فاروق اعظم کے پاس چلا گیا. اس منافق نے بڑی دلیلیں دی. تو فاروق اعظم نے اس یہودی سے کہا بتا تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ اس یہودی نے کہا میری ایک ہی دلیل ہے. اے فاروق اعظم, یہ فیصلہ تیرا نبی میرے حق میں دے چکا ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. اب اندر چلے گئے, تلوار لے کے آئے, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. سر تن سے جدا کر کے فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. مدینہ منورہ میں شور مچ گیا. عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. مقدمہ چلا, آپ عدالت میں پیش ہو گئے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے فیصلوں میں حضور نبی کریم کو حاکم تسلیم نہ کر لے. ادھر فاروق اعظم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو سورۃ النساء کی آیت اللہ نے نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تمہارے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور جو آپ فیصلہ فرما دیں اسے اپنے دل میں رکاوٹ نہ پائیں, اسے دل و جان سے تسلیم فرما لیں. تو کیا فاروق اعظم علیہ کے حضور نبی کریم اس وقت حیات تھے؟ فاروق اعظم نے نبی کریم سے نہیں پوچھا, اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا. ایک اور ان کا واقعہ ہے. سورہ عبس کی ایک منافق تلاوت کرتا تھا. حالانکہ سورہ عبس نبی کریم کی شان بیان کرتی ہے. یا آپ اندازہ کریں کہ کتنی سی بات گستاخی ہو سکتی ہے, اس بات سے اندازہ کریں. نبی کریم نے مختلف علاقوں میں امام مسجد بھیجے کہ وہ وہاں جا کے امامت کروائیں. تو ایک مسجد کا امام تھا, وہ سورہ عبس و تولا کی تلاوت کرتا تھا. تو جب فاروق اعظم کو پتہ چلا تو آپ اس کے پاس چلے گئے. آپ نے اسے پوچھا کہ تم یہ آیت کیوں تلاوت کرتے ہو, تمہیں کوئی اور آیت نہیں آتی؟ کہتا آیتیں اور بھی آتی ہیں لیکن میں یہی تلاوت کروں گا. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہتا ہے اس میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا ہے, اس میں اللہ نے نبی کریم کو ڈانٹا ہے. تو فاروق اعظم کو جلال آ گیا. آپ نے اس کا بھی کاٹا لا دیا, اس کا بھی سر تن سے جدا کیا. تو صحابہ کرام حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, فاروق اعظم نے ایک امام مسجد, ایک مومن مسلمان کو قتل کر دیا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یا رسول اللہ فاروق اعظم کا کیا بنے گا پھر؟ تو نبی کریم نے فاروق اعظم کو بلایا, اس پہ اپنی مہر ثابت کر دی. نبی کریم نے فرمایا عمر تو نے اس بندے کو کیوں مارا, امام مسجد کو؟ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تو سورہ عبس و تولا کی تلاوت کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا اس میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا, اس میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے. تو یا رسول اللہ میرے ایمان نے گوارا نہ کیا, میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تو میرے نبی خوش ہو گئے. نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے کیا سوچا, عمر فاروق نے ایک مومن کو قتل کیا؟ نہیں, عمر فاروق نے ایک منافق کو قتل کر دیا. ایمان نام ہے میری محبت کا. ایک اور گستاخہ تھی اسما بنت مروان یہودن, وہ حضور نبی کریم کو گالیاں بھی دیتی تھی. تو عمیر بن عدی ایک صحابی رسول تھے. حالانکہ وہ عورت جب وہ گئے, اب واقعہ پڑھ لے, اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. گستاخوں پہ رحم نہیں کیا جاتا, پھر بھی آپ نے اسے قتل کر دیا. قتل کر کے مسجد نبوی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فجر کی نماز کا وقت تھا تو آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس گستاخ عورت کو قتل کر دیا. وہ صحابی نابینا انہیں نظر نہیں آتا تھا. حضور کریم خوش ہوئے, لیکن وہ صحابی کے دل میں وہم پیدا ہو گیا, پتہ نہیں میں نے کوئی غلط کام کر دیا. تو حضور کریم نے نماز فجر کی امامت کروا دی.
تو جب امامت کروا دی تو مسجد نبوی میں سناٹا طاری تھا، خاموشی تھی۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس گستاخ عورت کو قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ عدالتیں آپ کی، حکومت آپ کی، فیصلہ آپ کا، کیا اس گستاخ عورت کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا؟ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عربی کی لغت میں حضور کریم نے پہلی مرتبہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو نے کیا سوچا، جب بھی میری ناموس کی بات آئے گی، جب بھی میری عزت کی بات آئے گی، دو بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گی۔ اور فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی ہو وہ مہر بن عدی کی زیارت کر لے۔ اور فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نابینا آپ کی ناموس کی معاملے میں بڑا پرتشدد ہے۔ تو حضور کریم نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، اسے نابینا نہ کہے، اس سے تو زیادہ تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور یہودی سردار تھا ابو رافع، حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ نبی کریم نے خود فرمایا، یہ الفاظ حدیث کے ہیں، فرمایا کون ہے جو اس گستاخ کو واصل جہنم کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے واصل جہنم کروں گا۔ وہ یہودی ایک قلعے میں چھپ کے رہتا تھا، آپ اپنے دو ساتھیوں کو لے گئے، اس کے قلعے میں داخل ہو کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو جب قلعے کی دیوار پھلانگنے لگے تو آپ کا پاؤں ادھر ایک گڑھا تھا اس کے نیچے آ گیا، جس سے آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے۔ تو آپ کے دو ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا، پنڈلی باندھ دی، نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، حضور کو خوشخبری سنائی یا رسول اللہ میں نے اس گستاخ کو مار دیا ہے، قتل کر دیا۔ حضور خوش ہو گئے اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیکن میری یہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو نبی کریم نے اپنا لاب دن لگا کے پنڈلی کی ہڈی درست فرما دی۔ یہ نام ہے گستاخوں کو مارنے کا۔ ایک اور کعب بن اشرف تھا یہودی، وہ پیسہ خرچ کرتا تھا حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسے قتل کر دیا، قتل کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور خوش ہو گئے اور خوشخبری سنائی، فرمایا میرے صحابی جب اس دنیا پہ فتنے نازل ہوں گے تو ان فتنوں کے دنوں میں محفوظ رہے گا۔ اور ایک فاروق اعظم کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ بھی سنہری حرفوں سے لکھے جانے والا ہے۔ یہ بحرین کی بات ہے، فاروق اعظم اس وقت خلیفہ تھے، تو بچے ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیل رہے تھے ڈنڈوں کے ساتھ۔ تو ادھر ساتھ ہی ایک پادری بیٹھا تھا، وہ گیند جا کے پادری کے سینے پہ لگی۔ تو بچے چھوٹے تھے، انہوں نے اس پادری سے کہا کہ میری گیند واپس کرو۔ تو اس پادری نے گیند واپس نہیں کی، لیکن حضور کریم کی شان میں گستاخی کر دی، گالیاں دینے لگا۔ تو بچوں کو جوش آ گیا، بچوں نے ہاکیاں مار مار کے اس گستاخ پادری کو، بشپ اس کا نام تھا، اسے قتل کر دیا۔ تو یہ بات فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچی تو کہتے ہیں کہ فاروق اعظم بچوں کی اس بہادری سے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش تو وہ مال غنیمت بھی لے کے خوش نہیں ہوتے تھے۔ تو سائی پادری کٹھے ہو کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے ہیں جی ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے پادری کا قتل کر دیا گیا ہے۔ فاروق اعظم کے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بچے اس بات پہ غصہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر وہ اس بات پہ اپنی غلامی کا اظہار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ پھر فرمایا چلے جاؤ، فاروق اعظم کی عدالت میں ساری کائنات کے حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، لیکن گستاخ رسول کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور ایک منگولوں کا غیرت مند کتا جو ہمیں غیرت دلاتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ منگولوں کا ایک گروہ تھا، وہ عیسائی مذہب قبول کرنے لگا تھا، تو انہوں نے اپنی مجلس سجا لی، عیسائی پادری اکٹھے ہو گئے، منگول آ گئے، عیسائی پادری سٹیج پہ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی سٹیج کے قریب ہی ایک منگولوں کا کتا بندھا ہوا تھا رسیوں کے ساتھ۔
تو اس گستاخ پادری نے حضور کی شان میں گستاخی شروع کر دی. تو اس کتے کو جوش آ گیا, وہ رسیاں توڑ کے اس پادری پہ حملہ آور ہو گیا, پادری کو زخمی کر دیا. تو ساتھ جو کھڑے بندے تھے انہوں نے اس کو چھڑوا لیا. تو لوگوں نے اس پادری کو کہا, یہ جو تو نے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی ہے, اس وجہ سے اس کتے کو جوش آیا ہے. کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ کتا ذرا سخت طبیعت کا ہے, تقریر کرتے میری انگلی اس کی طرف ہو گئی تھی, اس وجہ سے اس کتے کو جوش آیا. میں نے پہلے وہ سورۃ الحجرات کی آیت تلاوت کی, لا تشعرون, اللہ شعور کو ختم کر دیتا ہے گستاخوں کا, اس کا شعور بند ہوئے نہیں کہتا ایسی بات نہیں ہے. اب کتے کو مزید زیادہ رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا. اس پادری نے پھر گستاخی شروع کی, اس کتے کو پھر جوش آ گیا, پادری پہ حملہ آور ہو کے اسے گردن سے پکڑ کے اسے قتل کر دیا. اس واقعے کو دیکھ کے 40,000 منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے حضور کی ناموس کو بچانے کا انعام. اور بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مالک دادر نہیں چھڑ دے, پمیں سو مارو سو جتے, اٹھ بلیا چل یار منالا تے تو اتے کتے تے تو اتے. یہ غیرت مند کتے ہیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری غیرت ان کتوں سے بھی گئی گزری ہے. اگر وہ کتا حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا قیامت کے دن کہ یا رسول اللہ میں تو مغولوں کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا, میں نے پھر بھی آپ کی ناموس کو بچا لیا, یہ تو یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھتے تھے, یہ تو پھر بھی چپ رہے, تو پھر کیا جواب دیں گے حشر کے دن. اور ایک اور منصوبہ بنایا تھا عیسائیوں نے, نور الدین زنگی کے زمانے کی بات ہے. عیسائیوں نے منصوبہ بنایا کہ حضور نبی کریم کا جسم اقدس یہاں سے غائب کر دیا جائے. تو مدینہ منورہ میں آ گئے, مسلمانوں والا حلیہ بنا لیا, ہاتھ میں تسبیح ٹوپی, آ کے مدینہ منورہ کے حکام سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا دار بندے نہیں ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, مسجد نبوی کے قریب ہمیں رہنے کو جگہ دے دی جائے. تو انہیں جگہ مل گئی. تو وہ کرتے یہ تھے کہ رات کو سرنگ کھودتے تھے تاکہ نعوذ باللہ حضور کریم کا جسم اقدس غائب کر دیا جائے, اور دن کے وقت وہ سوئے رہتے تھے اور رات کو وہ مٹی بھی غائب کر دیتے تھے. تو 3 مرتبہ نور الدین زنگی کو حضور نے اپنی زیارت سے نوازا. سبحان اللہ. فرمایا یہ 2 گستاخ کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں, ان کا علاج کرو. تو نور الدین زنگی فوری طور پہ مدینہ منورہ پہنچے. تو آپ نے عام دعوت کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا جو بھی مدینہ منورہ میں رہتا ہے وہ سارا اس دعوت میں آ جائے. سارے بندے آ گئے لیکن وہ 2 بندے نہیں آئے. تو آپ نے مدینہ منورہ کے حاکموں سے پوچھا کہ کوئی اور تو رہ تو نہیں گیا. کہتے جی 2 بندے ہیں, وہ دنیا دار بندے نہیں, وہ الگ تھلگ ہو کے عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ تو صحیح کون ہے. وہ انہیں شک ہوا. تو آپ نے دیکھا یہ وہی 2 بندے تھے جن کی تصویر حضور کریم نے ان کو دکھائی تھی. تو آپ پھر ان کے حجرے میں چلے گئے, تلاشی لی تو سرنگ نکلی, اس پہ چٹائی بچھائی ہوئی تھی. تو جب آپ کو پتا چلا آپ نے ان گستاخوں کو واصلِ جہنم کر دیا. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی برنس جو گستاخ رسول تھا, اس نے مسلمانوں کا قافلہ لوٹا تھا. مسلمانوں کا قافلہ مصر سے شام کی طرف جا رہا تھا. اس نے قافلہ لوٹا اور حضور کی شان میں گستاخی کی. کہتا ہے کدھر ہے نعوذ باللہ محمد, تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے. تو صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی. تو آپ 2 سال تک سوئے نہیں کہ نبی کا گستاخ زندہ ہے, میں کیسے سو سکتا ہوں. جب انہیں نیند آتی تھی تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے, لیکن جی بھر کے نہیں سوئے. پھر 2 سال کے بعد بیت المقدس فتح ہوا, آپ نے سب کو معاف کر دیا. لیکن جو برنس تھا آپ نے اسے فرمایا تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, تجھے معافی نہیں مل سکتی. اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تو قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, اے علامہ اقبال صاحب, مسلمانوں کا وہی شان و شوکت والا دور واپس آ سکتا ہے؟ تو آپ نے 2 شرطیں لگائی تھی. آپ نے فرمایا گنج آئے ہر دو عالم را کلید,
اس جہاں کی نہیں، دونوں جہاں کی کامیابی کی چابیاں مل سکتی ہیں۔ گنج آئے ہر دو عالم راہ کلی تیگے ایوبی و نگاہ باجزی۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہو اور باجد بسطامی کی نگاہ ہو تو مسلمانوں کو دونوں جہاں کی کامیابی کی چابیاں مل سکتی ہیں۔ پھر غازی علم و دین نے جب گستاخ راجپال کو واصل جہنم کیا تھا تو جب ان کا جنازہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھایا تھا، میں مختصر کر رہا ہوں، بہت بڑی لمبی ہے، تو جب وہ احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، جب انہوں نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب کیا ہوا؟ فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، اللہ اور اس کے رسول کی لوگوں کو باتیں بتائیں، لیکن کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی، لیکن آج غازی علم و دین کے جنازے میں میرے نبی کریم ظاہری طور پہ تشریف لے آئے۔ اور سید جماعت علی شاہ صاحب نے غازی علم و دین کے پاؤں کو چوما، پوچھا حضرت صاحب اتنا بڑا پیر پاؤں کو چوم رہا ہے؟ فرمایا ماتھا نبی کریم نے چوما تھا، میں تو پاؤں کو چوم سکتا ہوں۔ تو جب آپ کو لحد میں اتارا گیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سائڈ پہ ہو جاؤ، میں نے غازی کے ساتھ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے غازی علم و دین، ان لوگوں نے تجھے نامعلوم قبرستان میں دفن کر دیا تھا، میں نے انگریز گورنر سے شخصی ضمانت لے کے تجھے اس قبرستان میں دفن کروایا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ہنگامہ ہو جائے تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، میں ذمہ دار ہوں گا۔ اے غازی علم و دین، میں نے تیری وجہ سے نہیں کیا، تو جن کی غلامی کر رہا تھا میں ان کی وجہ سے کر رہا تھا، تو جا کے غازی علم و دین نبی کریم کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ تو آگے سے غازی نے کیا فرمایا؟ فرمایا علامہ صاحب باہر تو نکلو، نبی کریم کو آنے تو دو۔ تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چیخ مار کے باہر نکلے تھے۔ تو یہ شان ہے حضور کی ناموس کو بچانے والوں کی۔ اور آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان گستاخوں کو قتل کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، بزدل ہیں، تو پھر جنہوں نے حضور کی ناموس کو بچایا، ان گستاخوں کو واصل جہنم کیا، ان کے ساتھ محبت کر لیں۔ یہ آسان طریقہ ہے، حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آب کوثر میں لکھی۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ تعالیٰ سے محبت کب کروں گا؟ نبی کریم نے فرمایا جب تو مجھ سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت کیسے کروں؟ فرمایا جب تو سنت کی پیروی کرے گا، جب تو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، جب تو میرے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھے گا اور میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ جس سے محبت کرے میری وجہ سے کرے، جس کے ساتھ نفرت کرے میری وجہ سے کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ آج تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا وہ تو تیرے لیے دلیل ہوگی، میرے لیے کیا کیا؟ عرض کیا یا اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ دیا ہے۔ فرمایا وہ تو تیرے لیے سایہ ہوگا۔ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا وہ تو تیرے لیے ڈال ہوگا، میرے لیے کیا کیا؟ عرض کیا یا اللہ میں نے تیرا ذکر کیا ہے۔ فرمایا تو تیرے لیے روشنی ہوگا، میرے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے، جو صرف تیری ذات کے لیے ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے میرے دوستوں کے ساتھ دوستی کی؟ کیا تو نے میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن گستاخ رسول ہے۔ اور حدیث پاک ہے نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن وہ خود یہ نیک عمل نہیں کرتا،
تو یا رسول اللہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو نبی کریم نے فرمایا وہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک واقعہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو آگ بڑی زبردست تھی، بڑی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ چڑیا اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کے پھینک دیتی سی، بڑی دور تھے۔ تو اس چڑیا سے کسی نے کہا اتنے سے پانی سے یہ اتنی بڑی آگ بجھ نہیں سکتی۔ تو اس چڑیا نے کہا میں مانتی ہوں یہ آگ تو نہیں بجھ سکتی، لیکن حشر کے دن میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے طرفداروں میں آ جائے گا۔ چلو ہم نے گستاخوں کو مارا تو نہیں ہے، لیکن ان غازیوں کے ساتھ، ان مجاہدوں کے ساتھ محبت کر کے ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو آخری بات جو آپ نے کرنی ہے، جو مرشد کریم کا حکم ہے، تیسرا جو کام ہے، آپ نے اپنی ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی ہے، کیونکہ وہاں جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے جو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے۔ تو اسی شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، عقل ہوتی تو رب سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیوں سے منظور بڑھانا تیرا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم دم سب کن کی کن جی گئے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی گئے اس کی نافذ ہر قوت میں بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیر تحریک بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
اب